السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ تیری پریت کے لیے ہر جائی۔ کبھی کبھی ہماری جذباتیت میں اٹھایا قدم ہم پر ہماری سوچ سے بھی زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہی سب کچھ زرناب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے جیسے اپنی جذباتیت میں اٹھایا ہوا یہ چھوٹا سا قدم اس پر ہی بھاری پڑ گیا تھا۔ ہسپتال میں اس نے ایسے ہی غصے کے زیر اثر انس کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کوئی بچے کی فوٹو لے کر اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دے گا، جس کے بعد نوبت یہاں تک آن پہنچے گی۔ زینت بیگم نے صبح ہی کال کر کے آسیہ بیگم کو اگلے ہفتے تک انس کو نہ صرف تیار رکھنے کے لیے کہا تھا بلکہ واپس لے جانے کے لیے بھی زور دیا تھا۔ بلکہ میڈیا میں بھی اونٹ پٹانگ بات کر رہی تھی۔ فون کال والی بات تو خیر آسیہ بیگم کا ارادہ اس سے چھپانے کا ہی تھا، لیکن سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی خبر کیا اس کے آفس سے گھر آ کر آسمان سر پر اٹھانے اور آباسی مینشن جا کر وہاں کے مکینوں کا دماغ درست کرنے کی جذباتی ضد پر بڑی مشکل سے آسیہ بیگم نے اسے قابو کیا تھا۔ ممی، آپ مجھے ایک بار جانے دیں۔ وہاں اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی ان لوگوں کی، ان گھٹیا لوگوں کی، تو میرا نام بھی زرناب جاوید نہیں۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ بھلا وہ بے حس لوگ کون ہوتے تھے؟ ان سے ان کی صدف کی آخری نشانی کو دور کرنے والے۔ زرناب، سمجھنے کی کوشش کرو۔ زینب بیگم ذرا مختلف مزاج کی خاتون ہے۔ وہ خواہ ہی مزید معاملہ خراب ہو جائے گا اور وہ معاملہ خراب کر دیں گی۔ تمہارے بابا کی برسوں پرانی دوستی اور انس کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ تحمل سے کام لو۔ آسیہ بیگم نے اس کا بازو سہلایا۔ ان کے مزاج تو میں ایسے درست کروں گی کہ 7 نسلیں توبہ کریں گی ان کی۔ وہ شانت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرناب، بڑی ہیں وہ۔ کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ جس نے اچھی تربیت کا ثبوت دیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھا نا آپ سب لوگوں نے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ مزید تلخی سے بولی تھی۔ زرناب، ایسے کفر نہیں بولو۔ صدف کی زندگی اتنی ہی تھی، اسے ہم سے ویسے ہی بچھڑنا تھا۔ یہی اللہ پاک کی رضا تھی، اس میں کسی کا دوش نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹ ڈپٹ کر کہا۔ نہیں مانتی میں، ممی، ان سب کا دوش ہے۔ ان سب نے ہماری صدف کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سونے کا دل تھا اس کا، اس کے دل میں تو کوئی میل نہیں تھا۔ کبھی قدر نہیں کی ان لوگوں نے اس کی۔ اور مارنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ گولی مار دو، مارنا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو اس کی ہی نظر میں بمول کر دو۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ نہیں میری بچی، ہم کسی کو خود سے محبت کرنے کے لیے اس قدر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمت کی دین ہوتی ہے۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ان کی شہزادی بیٹی کو عباسی مینشن میں ہر آسائش ملی تھی سوائے محبت، قدر اور اپنے پن کے احساس کے، جو ایک انسان کے لیے سانس لینے جتنا ہی لازم ہوتا ہے
اور انوانٹیڈ ہونے کا احساس کافی ہوتا ہے کسی کو اندر ہی اندر مار دینے کے لیے۔ انسان کو معاشرتی جانور کہا گیا ہے۔ وہ معاشرے سے امید کرتا ہے کہ اسے اس کی حیثیت کے مطابق قبول کیا جائے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں ماما؟ صدف والی زندگی اب انس جیے۔ اس نے سپاٹ بھیگی نگاہ اٹھائی تو آسیہ بیگم کا دل لرزا۔ اللہ نہ کرے، وہ جیسے دہل اٹھی تھیں۔ اللہ نہیں کرتا، یہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر بھی اندھوں کی طرح آگ میں دوڑ پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ ابھی بھی آپ وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس وقت کچھ نہ کہنے کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا ممی کہ اگلے ہفتے ہم حکم حاکم مر کے مفاجات کے مصداق انس کو آپ کی امانت آپ کے حوالے کہہ کے سونپتے ہوئے دستبرداری قبول کر لیں گے۔ اس نے کلیجہ چاک کر لینے والا سوال کیا تھا۔ آسیہ بیگم کو ایک لمحے کے لیے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا آئیں گے تو بات کر لیں گے ہم لوگ عباسی صاحب سے، کوئی نہ کوئی تو حل نکل ہی آئے گا۔ انہوں نے غالباً خود کو دلاسا دیا تھا۔ حل آپ لوگ جو بھی نکالیں، انس کو میں کسی بھی قیمت پر ان جیسے لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں کروں گی۔ اگر انہوں نے زور دیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، لیکن ان کی مراد تو حسب منشا کسی بھی صورت میں بر نہیں آئے گی۔ وہ منتقم مزاج جذبات کی لپٹوں سے سلگتی کہہ کر سوئے ہوئے انس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو نیند میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی بہترین دوست اور کولیگ سدرا کی منگنی ہونے والی تھی۔ اس نے تقریب کے لیے شہر کے مشہور ڈیزائنر سے لہنگا ڈیزائن کروایا تھا، جس کے ٹرائل کے لیے آج سیدھا سدرا اسے آفس کے بعد بوتیک گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ ٹرائل کے بعد سدرا ڈیزائنر سے جولری وغیرہ کے متعلق بات کر رہی تھی، جبکہ زرناب لا تعلق بنی وہاں پڑے صوفے پر بیٹھی اسٹاف کی جانب سے پیش کیے گئے کافی کے سپ انجوائے کرتی ہوئی یوں ہی سوشل سائٹ اسکرول کر رہی تھی، جب مانوس تفخرانہ آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ نگاہ اٹھائی تو مایوسی نہیں ہوئی۔ نزاکت سے سیلز گرلز کو ہینگرز تھما رہی تھی۔ محترمہ جبران عباسی کی چھوٹی بہن صنوبر ہی تھی، ساتھ ساس محترمہ بھی جلوہ افروز تھیں، جن کی عقابی نظر اس پر پڑتے ہی انہوں نے ہنکارا بھرا تھا۔ زرناب انہیں صاف نظر انداز کرتی ہوئی واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ خود کو یوں صاف نظر انداز کیے جانے پر جلتی کٹتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ پروفیسر صاحب ہیں جو فاروق منزل والوں کی تمیز و اخلاق کے گن گاتے نہیں تھکتے، جبکہ اصل ان کی اصلیت یہ ہے کہ بات کی تو بات کرو ہی نہیں ان سے۔ ان کو تو سلام کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ وہ نحوست سے کہتی اس کے مقابل صوفے پر برجمان ہوئی تھی۔ ساتھ اسٹاف کو انہوں نے کافی لانے کا بھی کہا تھا۔ ان کا لہجہ ایسے تھا جیسے حاکم اور محکوم کا۔
وہ کیا ہے نا، ہم منافق نہیں ہیں، ہم سلامتی بھی انہی لوگوں پر بھیجتے ہیں جن کی سلامتی کی دل سے خواہاں ہوں۔ دکھاوا نہ ہماری تربیت میں ہے اور نہ ہی فطرت میں۔ فون سے نظر ہٹائے بغیر اس نے طمانیت بھرے جواب سے پتنگے ہی تو لگا دیے تھے۔ جواباً ان کی تلملاہٹ میک اپ کی ٹھیک ٹھاک موٹی پرت پر بھی چھپانے میں بری طرح ناکام ٹھہری تھی۔ اس سے قبل وہ پھٹ پڑتی۔ اسٹاف کافی لے کر قریب چلا آیا تو انہوں نے خون کا گھونٹ بھرا تھا۔ اوہوں، ہمیں تمہاری خیر خواہی کی قطعی ضرورت ہے بھی نہیں، بہت ہیں ہم پر سلامتی بھیجنے والے۔ وہ خشونیت سے ناک سکیڑ کر بولی۔ اچھی بات ہے۔ اس کی نگاہ ہون سکرین پر تھی۔ زینت بیگم کے منہ میں موجود خوش ذائقہ سی کافی کا گھونٹ بھرتے ہی انہوں نے اس لڑکی کی اکڑو ذرات سے بد ذائقہ ہوئی تھی جس کے آثار چہرے پر بھی نظر آ رہے تھے، لیکن زرناب کی بے نیازی جیسے اپنے عروج پر تھی۔ خیر، انہوں نے ہنکار بھرتے طویل سانس خارج کی۔ میں نے تمہاری نانی کو تاریخ دے دی ہے، اسی ہفتے ہم انس کو لینے آئیں گے۔ اسے عباسی مینشن میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہیں بات برائے بات جیسے بات بڑھائی تھی۔ اس کے باپ کا گھر ہے، پھر عنقریب ہم جبران کی دوسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں، تو اسی لیے دوسری شادی۔ یکدم سکرین سے زرناب کی سپاٹ نگاہ اٹھی تھی۔ ہاں، دوسری شادی۔ اب میرا بیٹا ساری زندگی کے لیے صدف کا روگ تھوڑی لگائے گا، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی۔ وہ جیسے یکدم تنک کر بولی تھیں۔ اس کا نظر اٹھانا سکرین سے جیسے آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ روگ وہ لگاتے ہیں جو با وفا اور پابند رہے ہوں۔ اس کی صاف گوئی پر زینب بیگم چٹک پڑی تھی۔ دیکھو لڑکی، جبران کو صدف میں کبھی کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اسے اس کے باپ نے اپنی ناجائز ضد کی طرح میرے بیٹے پر مسلط کیا تھا، جس کی جبران کی زندگی میں گھر میں پڑے فرنیچر سے زیادہ اہمیت نہیں تھی، اور انس بھی صدف کے بطن سے ہی پیدا ہوا ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ انس جبران کی زندگی میں صدف کی جگہ لے کسی بیکار اور انچاہی شے کی طرح پڑا رہے جس سے جبران کی کوئی دلی وابستگی ہی نہ ہو۔ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار زبان اور گھاتک وار الفاظ لگاتے ہیں۔ آج جب مقابل بیٹھی شفاق عورت کے الفاظ نے جگر چھلنی کیا تو اسے یقین آیا تھا، میں موم کا مجسمہ پتھر کے دیس میں آیا تو سنگ تراش نے مجسمہ ہی تراش دیا۔ وہ جواباً بھڑکنے کے بجائے یکدم کسی خیال کے تحت اس کے پیوستہ لب تبسم میں ڈھلے دے، پر اسرار تبسم جو تباہیاں سمیٹ کر کھلتی ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ صبرینہ اچھی لڑکی ہے، اگر اس کی انس سے انسیت ہو گئی تو وہ جبران کو بھی انس کے قریب کر دے گی۔ وہ فرصت سے بہت سے فوائد گنا رہی تھی۔ زرناب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے تبسم لبوں پر لائے مسکرا رہی تھی۔ فکر و افکار پر مبنی تقریر وہ سنتی رہی تھی۔ پھر بیٹی کی آواز لگانے پر وہ پرس سنبھالتی اٹھی تو اس نے بھویں اسکا کر انہیں دیکھا کہ کچھ اور۔ سمجھا دو اپنی نانی
اور نانے کو بھی ہم عباسی کی درینہ دوستی کو ایک جھڑپ کی نظر نہیں کرنا چاہتے، بڑے ہی احسان کرنے والے انداز میں جتاتے وہ چلتی تھی۔ جی ضرور، اس نے تابیداری سے سر خم کیا تھا، پھر پشت صوفے سے لگاتے گردن کو تھوڑا جھٹکا دیا۔ مسلط ہونا کسے کہتے ہیں اور انچاہے شخص کے بوجھ کو ساتھ گھسیٹنے کی اذیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ اگر میں جبران عباسی سمیت اس کے خیر خواہوں کو نہ لگایا تو میرا نام ہی بدل دینا۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں انتقام کی تلوار سب کچھ تہس نہس کر دینے کے لیے چمک رہی تھی۔ وہ پرعزم تھی ایسا کرنے کے لیے بھی۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی جی؟ اور ان کے ذکر پر بھی تمہارے چہرے پر 12 بج جاتے تھے، آج یہ کلیاں کیسے کھل رہی ہیں؟ سدرا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حقیقتاً حیران تھی۔ اب یہ مسکراہٹ تم ہمیشہ میرے لبوں پر دیکھو گی۔ کیا مطلب؟ مطلب کو رہنے دو، یہ بتاؤ کام ہو گیا تمہارا؟ ہاں، لیکن بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ صدف جیسے اڑ گئی تھی۔ وہ بیگ اٹھاتی ایک جانب چل دی تو الجھی الجھی سی سدرا کو اس کی تقلید کرنی پڑی تھی۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ یہ مصرعے کو لکھتے ہوئے نہ جانے شاعر کن حالات سے گزر رہا تھا، لیکن اس کی زندگی میں درپیش حالات فی الوقت مکمل طور پر اس شعر کی عکاسی کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ حقیقتاً دنیا بھر میں برپا 80% تباہیوں کی وجہ ہے۔ حالات جب اس قدر ہاتھ سے نکلنے لگے تب اسے شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ انس کی ایک فوٹو کا وائرل ہونا غضب ہو گیا تھا۔ ان سب کی تو زندگی ہی درہم برہم ہو کر رہ گئی تھی۔ زینت بیگم اپنی ضد میں حدود و قیود بھی بھولنے لگی تھیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے آسیہ بیگم کو فون کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے انس کو خاموشی سے ان کے حوالے نہیں کیا تو وہ میڈیا والوں کو ان کے گھر کا پتہ بتا دیں گی۔ اگر وہ عباس صاحب کی درینہ دوستی کا احترام کر رہی ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں، انس کو ان کے حوالے کر دیں۔ وہ جیسے ضد میں ہر چیز بھلا رہی تھی۔ تاکہ وہ انس کو لا کر جبران کی دوسری شادی کے لیے راستے ہموار کر سکیں۔ چونکہ آفس کا وقت تھا، زرناب اور فاروق صاحب دونوں ہی گھر میں موجود نہیں تھے جب زینت بیگم کی کال آئی تھی۔ آسیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح زرناب سے بات چھپانے کے لیے رات فاروق صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس کے بعد وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ کیونکہ آفس کا وقت تھا، زرناب اور فاروق صاحب دونوں ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ سادہ مزاج بندے تھے اور سادگی بھری زندگی جیتے آئے تھے۔ یہ نام و نہاد شہرت کے نام پر بے غم زندگی کا تصور کرنا بھی ان کے لیے بہت زیادہ محال تھا۔
صدف کا رشتہ بھی وہ جبران عباسی سے کرنے کے لیے ہچکچا رہے تھے، لیکن دوست کو بہت ہی پہلے انہوں نے زبان دے رکھی تھی، جس سے وہ مکر بھی جاتے، لیکن عباسی صاحب کے اصرار اور یقین دہانی پر جبران کی شہرت ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ مجبوراً انہیں ہاپی بھرنی پڑی تھی، پر اب نہ وہ انس سے دستبردار ہونا گوارا کر سکتے تھے، ہرگز نہیں، اور زینت بیگم کی دی گئی دھمکیوں کو وہ حقیقت بن کر روبرو کھڑا دیکھ سکتے تھے۔ دونوں شوہر بیوی سخت پریشان تھے، لیکن زرناب کا آتش فشاں مزاج دیکھتے بول کچھ نہیں رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ زرناب کی جاسوس ملازمہ منوان اسے سب کچھ بتا چکی ہے۔ بامشکل 2 دن گزرے تھے جب عباسی صاحب پشیمان سے چلے آئے تھے۔ آسیہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح ریفریشمنٹ کا پرتکلف انتظام کیا تھا، جسے انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اپنی تیز ترار زوجہ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بے انتہا نادم ہو رہے تھے۔ اب تم سے کیا چھپا ہے فاروق، میں تو سخت عاجز ہوں اس عورت سے۔ اس نے تو جیسے قسم اٹھائی ہے میری نسل کا بیڑا غرق کرنے کی۔ اب ضد ہے وہ جبران کی شادی اس کی ساتھی اداکارہ سے کروانے کے لیے۔ کہتی ہے یا تو میں انس کو ہفتے کے اندر لے کر آؤں گی یا پھر وہ اس لڑکی کو بہا کر لے آئے گی۔ اس عمر میں سختی کروں کتنی کروں، میں تھک گیا ہوں 2 محاذوں پر لڑتے ہوئے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، نیک شریف ہم سفر بھی ایک نعمت ہے۔ تھکن عباسی صاحب کے لہجے سے ہی نہیں، جھکے شانوں سے بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ آسیہ بیگم اور فاروق صاحب کو اس شخص پر ترس آیا تھا، جبران جس قدر اپنی اولاد سے لاپرواہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتا جا رہا ہے۔ کہیں کل انس بھی صدف کی طرح حزن و ملال میں لپٹے لہجے میں وہ کچھ کہتے کہتے وہ سختی سے لب بھینچ گئے تو کمرے میں یکدم سے جیسے سکوت چھا گیا۔ بہت فکر ہے نا انکل آپ کو انس کی؟ میں انس کے لیے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ منا پائیں گے اپنے بیٹے اور بیوی کو؟ زرناب کیا کہہ رہی ہو تم؟ غیر متوقع دھماکے پر تینوں اپنی جگہ آنکھیں پھاڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح سنا ہے آپ نے، وہ پتھریلے تاثرات لیے اندر آ گئی تھی۔ انہیں بھی انس چاہیے اور ہمیں بھی انس ہی چاہیے، کسی طور ہم دستبرداری نہیں دیں گے۔ انہیں انس اپنے سپر سٹار بیٹے کی پازیٹیو امیج کے لیے چاہیے اور مجھے انس کی سیفٹی چاہیے، اور انکل میری حامی ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کا ذہن بالکل صاف تھا، کہیں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ زرناب تمہیں اندازہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے اسے شانوں سے پکڑ کر جیسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ جی ممی، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو پھر کیوں اول فول بک رہی ہو؟